نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا تھا. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور فطرت کا مطلب بیان کیا گیا تھا. یہ ایسا مراد انسان کی جو فطرت و جبلت ہے وہ مراد ہے، اور یا اس سے انبیاء کی سنت مراد ہے، اور یا اس سے دین فطرت دین اسلام مراد ہے. پھر 10 چیزوں میں سے 2 چیزیں بتائی گئی تھی. ایک مونچھوں کو تراشنا، اور دوسری چیز تھی داڑھی کو بڑھانا. اس کے بارے میں تو بات چیت ہو گئی تھی. آج تیسری چیز ہے مسواک. ظاہر یہ بھی انسان کی فطرت اس لیے ہے اور انبیاء کی سنت کہ یہ صفائی ستھرائی کا ایک آلہ ہے. منہ کی صفائی ستھرائی رکھنا، دان صاف ستھرے ہوں اور اسے منہ سے دور نہ جائے، یہ بھی انسان کی فطرت ہے. سلیم الفطرت انسان اگر ایک وقت بھی مسواک نہ کرے اور پھر اگر پورا دن نہ کرے تو اس کی طبیعت بڑی خراب ہوتی ہے. کسی چیز کے کھانے پینے کو بھی دل نہیں کرتا. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر بہار سے کوئی ایسے لوگ آتے کہ جن کے دانت پیلے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو مسواک پکڑاتے اور فرماتے کہ مسواک کرو. فرماتے میں یہ کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دانت پیلے ہیں. دانت پیلے کیوں ہیں؟ مسواک کیا کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے جو گزشتہ دنوں میں آپ سن چکے کہ مسواک منہ کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ. لہذا اسے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، منہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے، انسان بیماریوں سے بچتا ہے، دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی. دان صاف کیا کرو، مسواک کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا. تو تیسری چیز مسواک ہے. اور پھر دیکھیں مسواک کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھے تو 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. 70 نمازوں، 1 اور 70. اور پھر مسواک کا اہتمام جو انسان کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب ہوتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، اس کے لیے انہوں نے ایک اور بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو تو وہ اس طرح کر لے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مناجات کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلمہ میرا تیرے پاس امانت ہے اور موت کے وقت مجھے لوٹانا. موت کے وقت مجھے لوٹانا تو اللہ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں. تو جو بندہ اس طرح عشاء کی نماز 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ مناجات رب سے کرے کہ اللہ یہ کلمہ میرا تیرے پاس امانت ہے اور موت کے وقت مجھے لوٹانا. جب موت کے وقت کلمے کی بندے کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ اس کے لیے نوافل پڑھے اور اللہ سے مانگے تو ظاہر ہے پھر اللہ بھی اس بندے کی تڑپ پہ موت کے بعد ایسے بندے کو کلمہ نصیب کر دیتا ہے.
یہ تیسری چیز تھی مسواک. چوتھی چیز ہے کہ وضو کے وقت ناک میں پانی ڈالنا اور پھر ناک کی صفائی کرنا. اور اسی طرح پانچویں چیز ہے وہ قص الاظفار، ناخن تراشنا. یہ بھی انسانی فطرت ہے. علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتے میں انسان یہ چیزیں کرے. ہر ہفتے میں یہ جو ظاہر پوچھیں جو ہے نا وہ تو ظاہر ہر ہفتے میں تو کرنی پڑتی ہے، نہیں وہ تو بڑھ جاتی ہے اور عجیب لگتی ہے پوچھیں. لیکن یہ زیر ناف بال اور اسی طرح ناخن کے بارے میں خاص کر یہ زیر ناف بال اور ناخن یہ ہر ہفتے میں ایک بار کرے تو افضل ہے بہتر. نہیں تو 15 دن کے بعد کرے، اس کے بعد وہ بہتر ہے. اور اگر 15 کے 10 دن کے بعد بھی نہ کرے تو پھر جو انسان 40 دن کے بعد بھی نہیں کرے گا، 40 دن کے بعد بھی 40 دن ناخنوں پہ گزر جائے اور زیر ناف بالوں پہ گزر جائے تو ایسا آدمی گناہگار ہوگا. اور آج دیکھ لیں مسلمان عورتوں کے ناخن کیا کر رہے ہوتے ہیں. پرندوں کے ناخنوں پنجوں کی طرح آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا. سلیم الفطرت آدمی کو دیکھتے ہوئے گن آتی ہے اسے. اور پھر اسی سے آٹا گوندے اسی سے، اور اسی سے روٹیاں بنا کے دے. تو ظاہر ہے پھر وہ سلیم الفطرت آدمی کی طبیعت کام آتی ہے. میل کچیل اس میں، گرد و غبار اس میں، پھر اگر ناک صاف کرے وہ اس میں، اور آٹا اس میں پھنسے، اور پھر وہ سارا میل کچیل پھر آٹا گوندھ دے یا روٹی پکائے اس میں جائے اور دیکھنے میں بھی عجیب لگے. اور پھر ظاہر ہے اتنے ناخن 40 دن کے بعد ہی ہو سکتے ہیں. 40 دن کے بعد، کم از کم 40 دن کے بعد، بلکہ اس میں تو کہتا ہوں مہینے لگیں گے ایسے ناخنوں کو، مہینے. تو پھر رب کی طرف سے جو لعنت برس رہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم بھی ہوگی وہ الگ ہوگا. آج مسلمان بس غیروں کو دیکھ کے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فیصلے کیسے ہوں گے، ان کی دعائیں کیسے قبول ہوگی اور یہ خوش کیسے ہو سکیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بس آگے جو اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.